اس میری سنٹینس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو یونیورسٹی کی لیڈرشپ ہے, جو وائس چانسلر ہے, یہ کام ایک آرٹ ہے, سائنس نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل یس, کیونکہ میرے خیال میں وائس چانسلر کو اگر وہ اپنے آپ کو دفتر تک محدود رکھتا ہے تو بہت غلط کرتا ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ ایک لحاظ سے ایک آرٹ ہے, کیونکہ آپ کو اسٹوڈنٹس سے روزانہ کی بنیاد پہ اگر نہیں باقاعدہ طور پہ ریگولر ان سے آپ انٹریکشن کریں, ٹیچر سے انٹریکشن کریں, جو انتظامیہ ہے ان سے انٹریکشن کریں. ہمارے جو میرا تجربہ رہا ہے, عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ وائسرائی کی طرح یونیورسٹی کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے جو یونیورسٹی میں لوگ ہیں وہ ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ ان پہ حکمرانی کرنی ہے اور مطلب آگے پیچھے لوگ ان کے دوڑتے ہیں اور پروٹوکول. یار وائس چانسلر از اسینشلی استاد, اور استاد کو نہ پروٹوکول ہوتا ہے, نہ اتنی یہ باتیں نہ کریں. اس پہ آپ اپنا مطلب وزن اس پہ نہیں بڑھا سکتے کہ آپ کے آگے پیچھے کتنے لوگ بھاگتے ہیں. وزن ایک استاد کا اس پہ زیادہ ہوتا ہے کہ کتنے سارے لوگ اس کی ریسرچ کو سائز کرتے ہیں. کتنے سارے لوگ فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس استاد کی وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ چینج آیا ہے. اس سے نہیں وزن بڑھتا ہم میں کہ ہمارے پیچھے ایک گن مین ہے یا آگے گن مین ہے اور یا ہمیں ہمارے لیے دروازہ ڈرائیور کھولتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ توجہ دیں کہ کیا یہ ایک وائس چانسلر جس کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں, کیا وہ ایک اچھا انسان ہے یا اچھی انسان ہے. جی, کیونکہ ہم نے ڈگری تو یا سبق تو ہر کوئی پڑھا سکتا ہے. ہم تو جس وقت سے گزر رہے ہیں, پاکستان کو سب سے پہلے اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ اچھے انسان اس کے تعلیمی ادارے پیدا کر سکیں. بالکل ٹھیک. اب اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں, آپ مجھے بھلے بڑا زبردست ڈاکٹر بنا دیں, لیکن میں if I'm not a good human being, my being a good doctor is not, as effective. کیونکہ ہم نے انسان کو انسان کی نظر سے دیکھنا ہے. اب اگر میں مطلب انجینئر ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں یا سوشل سائنٹسٹ ہوں یا ہیومینٹیز سے تعلق رکھتا ہوں, اور مجھے انسانوں کی بجائے وہ انسانوں کی وہ کمیونٹی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے کہ یہ فلانے مسلک سے تعلق ہے, یہ فلانے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے, اور چونکہ میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے تو ان دونوں کو تو میں بات بھی نہیں کرتا. ہم آلریڈی اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں, we cannot afford to be further divided. We need people who perhaps can bring us together. اور وہ مطلب اچھے انسان ہی کر سکتے ہیں. اب اچھے انسان کا کیسے پتہ چلے گا؟ بندہ مطلب سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اچھے انسان تو لینے ہیں, لیکن اچھے انسان کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور بھائی اس کو آپ جہاں پہ اس نے کام کیا ہے وہاں پوچھ رہے لوگوں سے, اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے کہ جی یہ اس بندے نے اپلائی کیا ہے, ہم اس کو وائس چانسلر کے عہدے کے لیے وہ کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن ہم ہر ایک چیز اتنی جلدی میں کرتے ہیں, ہر ایک چیز اتنی جلدی میں کرتے ہیں. تو بھائی جی آج ہم نے تاریخ رکھ لی کہ جی سلیکشن وہ سرچ کمیٹی کا وہ ہوگا, انٹرویو ہوگا, تو اگر میں اس میں نہیں آیا تو میں دوڑا عدالت چلے جاتا ہوں, تو عدالت سے اسٹے لے لیتا ہوں. عدالت بھی ہماری ہی, وہاں پہ بھی ہماری ہی معاشرے کے لوگ بیٹھے ہیں نا, تو وہ آج کل کی تو عدالتیں تو اس پہ بھی اسٹے دیتی ہیں کہ مسعود صاحب کو باتھ روم جانے سے روک دیا جائے, تو عدالت اسٹے دے دے گا کہ مسعود صاحب باتھ روم نہیں جائے گا. تو اگر ہم سوچیں کہ جی اللہ کے بندو یہ ہر ایک چیز پہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے, لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ لیٹس فگر اٹ آؤٹ کہ جی ہمیں کس قسم کے لیے چاہیے. ڈاکٹر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان دنوں ہمارے ہاں پنجاب میں 19 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے لیے سرچ کمیٹی بیٹھ گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں, 19 وائس چانسلر ہیں بھی. اچھا فرض کریں ہیں بھی, تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے کریڈینشیل کا سوچنا ہے, کسی نے انگلش لینگویج کا سوچنا ہے, کسی نے سبجیکٹ کا سوچنا ہے. ان سب چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سرچ, میں جو سمجھا ہوں
آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ لمحوں کی بات نہیں ہے، گھنٹوں کی بات نہیں ہے، ہمیں سرچ کرنے کے لیے مہینے اور سال چاہیے. تو اس میں میرے پاس ایک فارمولا ہے، ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کا، کہ ہم یونیورسٹیوں میں کیوں نہ 3 4 پی وی سی لگا دیں. ایک جو پی وی سی ہے وہ فائنینس کو دیکھے، ایک ریسرچ کو دیکھے، ایک فنڈ ریزنگ کو دیکھے. تو اس طرح کرا کے ایک لیڈرشپ تیار ہو جائے گی. اس لیڈرشپ میں بعد میں ہم ان میں سے چناؤ کرتے رہیں. کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیسے، اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایسے ہے کہ میرا یہ خیال ہے جی کہ ہمیں پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. جو مطلب کام جو آپ فرما رہے ہیں کہ پی وی سی اتنے سارے ہونے چاہیے، جی میرے خیال میں پی وی سی بن جانے کی وجہ سے یا پرو وائس چانسلر بن جانے کی وجہ سے کوئی بندہ وائس چانسلر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ تجربہ ملے جو ایک اچھے وائس چانسلر ہونے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. جی ہم لوگ ایز چیئرمین کیسے رہے ہیں، ہم اپنے کالیگز کے ساتھ چیئرمین کی حیثیت سے کیسے رہے ہیں، ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں، پھر ڈپارٹمنٹ سے باہر اور ڈپارٹمنٹ کے جو چیئرمینز ہیں، چیئر پرسنز ہیں، کالیگز ہیں، میں اپنی فیکلٹی میں ان کے ساتھ کیسا رہا ہوں. میں اگر ڈین تھا تو کیا میں لوگوں کی زندگی آسان بنا رہا تھا یا روزانہ دن اپنا شروع اس غرض سے کرتا تھا کہ لوگوں کی زندگی کیسے مشکل بناؤں. صحیح. تو اگر ہم ان کے پاسٹ کو، جو جب وہ چیئرمین تھے، جب وہ پروفیسر تھے، جب وہ ڈین تھے، اگر اس کو ہم اگنور کریں کہ جی جب ان کے بس میں اتنا پاور نہیں تھا تب وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، تو جب آپ پاور دے دیں گے تو اور تنگ کریں گے. تو ہم تو ڈاکٹر صاحب چنتے ہی ان کو ہیں جو پاور کانشیس ہیں، جن کا اتھارٹیٹیو رویہ ہے. عام میجارٹی ہم تذکرہ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اگر اگر ہم کوئی کہیں پیرامیٹر بنائیں یا کوئی ایکسپیریمنٹ لگائیں تو ہمیں 80% لوگ تو ایسے ہی نظر آتے ہیں قیادت میں. سوری ٹو. جی بالکل. دیکھیں ہم نے وہ تو ایسے ہے نا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ نفرت کرنا اور لوگوں کو تقسیم کرنا جو ہے وہ کامیابی سمجھا جاتا ہے. گالی دینا اور برا بلا کہنا وہ شاید کامیابی سمجھا جاتا ہے. اسی لیے تو ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں جو زندگی بچاتے ہیں، بلکہ ادھر جنگوں میں حصہ لینے والے، وہاں جنگوں میں حصہ لینے والے لوگ ہیں جو زندگی کو ختم کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ریاستی ترجیح کو دیکھیں کہ ریاست کس چیز کو ترجیح دے رہی ہے. کیا ریاست تعلیم کو ترجیح دے رہی ہے؟ میں تو ببانگ دال کہتا ہوں کہ نہیں. سن 15 اگست 1947 سے لے کر، کیونکہ 14 اگست کو تو ہم بڑے تھے تو اگلے دن ہی ہم نے سوچنا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو 14 اگست کو تو it'll be very idealistic to believe that there were people who worried about education on even 14th August, the day that the country was born. تو اگر ہم بہت ہی اچھا کرتے ہیں تو اگلے دن شاید ہم نے سوچا کہ یہ تعلیم بھی ایک چیز ہے. تو اگر ہم پاکستان بننے سے لے کر اب تک دیکھتے ہیں کہ کیا تعلیم کبھی بھی، اعلیٰ تعلیم ہو یا سیکنڈری ہو یا پرائمری ہو، کیا تعلیم کبھی بھی ریاست کا پرائیورٹی رہا ہے؟ کبھی نہیں رہا ہے. اور اسی وجہ سے اس کی یہ صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آئیڈیل بات کر کے بعد میں نے آپ کی یونیورسٹی کی طرف آنا ہے. آئیڈیل بات ہم اپنی گفت و شنید میں اکثر یہ کرتے ہیں جی کنسورشیم بنا لیں، ایم او یو کر لیں. ایم او یو تو اکثر دفن ہو جاتے ہیں فائلوں میں. جو کنسورشیم ہے وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. جب ہماری یونیورسٹیوں میں آپس میں ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کا شریکہ ہے، ان کی دشمنی ہے، ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کو اپنی چیزیں یوز نہیں کرنے دیتے، اور پھر ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے ٹرانزیشن ڈسپلنز کا، ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے ملٹی ڈسپلن کا، ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے پولی ڈسپلن کا. تو ہم یہ کیسا سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کو بھی ضرور ڈسکس کیجئے گا. لیکن میرا سوال آپ سے، آپ کی یونیورسٹی کے حوالے سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بطور لیڈر آپ نے کوئی ایسی کاوش کی ہے جس میں 3-4 چیزیں ہوں؟ آپ کی یونیورسٹی سے سیوک سینٹر ہونے کی یا کمیونٹی سینٹر ہونے کی کوئی جھلک نکلے. دوسری بات، کیا وہاں پر کوئی ایسے ذرائع ہیں جو انڈسٹریل لنک بنے؟
تیسری اور آخری بات یہ میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہو اسٹوڈنٹ یونین بحال کرنا، الیکشن کروانا، لیڈرشپ بنانا، ڈیموکریٹک بیہیویئر کو انہانس کرنا، تو یہ 3-4 سوال ہے، کیا آپ کریں گے؟ میری کوشش یہ ہے کہ میں ذرا اب کب بولوں اور آپ کو زیادہ سنوں، اسی تناظر میں آپ کے ارشادات چاہیے۔ سوری ڈاکٹر صاحب، کال کٹ گئی تھی، آپ نے میرا کوشچن سن لیا یا میں ریپیٹ کروں؟ اگر تھوڑا سا یاد دلا دے تو مناسب ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب بات یہاں سے کی تھی کہ ہمارے ہاں ایک آئیڈیالزم ہے جی، کنسورشیم ڈیولپمنٹ ہو، وہ تو خیر کیا ہو گیا، ساتھ ہی میں نے کہا ایم او یو فائلوں میں دفن ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو بھی ساتھ لیجئے گا۔ دوسرا کوشچن یونیورسٹی کی طرف، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بطور لیڈر آپ نے یونیورسٹی کو کمیونٹی سینٹر بنانے کے لیے، یا وہاں کوئی اگر انڈسٹری ہے انڈسٹریل لنک بنانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار آپ نے شروع کیا، کوئی تجربہ کیا جس سے عام بندہ، نیا وائس چانسلر، عام پروفیسر یا اسٹوڈنٹس لرن کر سکیں؟ اور ساتھ ہی مجھے اینڈ پہ یہ بتا دیجئے گا، کیا آپ اس حق میں ہیں کہ ڈیموکریسی پروسیس کو سمجھنے کے لیے اور ڈیموکریٹک گروتھ کے لیے طلبہ یونین سے پابندی اٹھنی چاہیے یا نہیں اٹھنی چاہیے؟ پلیز۔ ایک تو ہے کہ جو آپ نے بات کی کنسورشیم کی، جی ہمارے ملک میں اکثر سیکٹر میں یہ مسئلہ ہے بشمول ہائر ایجوکیشن کے، جی کہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں، تجویزیں جو ہوتی ہیں، وہ بجائے یہ کہ گراس روٹس سے آئے، وہ آئیڈیا اوپر سے آتے ہیں۔ صحیح، گڈ۔ ہمارے سارے پلانز اوپر سے آتے ہیں، اور چونکہ وہ اوپر سے آتے ہیں، وہ کبھی بھی گراؤنڈ ریالٹی پہ جب پہنچتے ہیں، گراؤنڈ لیول پہ پہنچتے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹیز کو چونکہ اکاؤنٹ میں نہیں لیا گیا ہوتا ہے، تو اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے۔ کنسورشیم تب ہوتی ہے یا تب بن سکتا ہے کامیاب کہ اگر میری یونیورسٹی یا کسی اور یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز آپس میں ہی، جس کو ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کہتے ہیں، جس کو ہم پروفیسر ٹو پروفیسر کانٹیکٹ کہتے ہیں، وہ خود اس بات کو شروع کریں کہ اس یونیورسٹی کے فلانے ڈپارٹمنٹ میں اور ہماری یونیورسٹی کے فلانے ڈپارٹمنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے، اگر ہم if we team up together then we can do something really significant۔ تو ہم اگر ایم او یو ہے وہ بھی اوپر سے آتا ہے، اگر کنسورشیم کا آئیڈیا ہے وہ بھی اوپر سے آتا ہے۔ شاید نچلی سطح پہ مجھے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کنسورشیم کے سپیلنگ کیا ہے، لیکن چونکہ وی سی صاحب نے حکم کیا ہے کہ کنسورشیم ہوگا، تو ہم بھی کنسورشیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے، تو جس وجہ سے میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں کہ جی یہاں پہ ہم نے جس انداز سے لوگوں کو ہائر کرنا ہے، یا جس انداز سے ہم نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو مثال کے طور پہ ٹرین کرنا ہے، تو کیا ہم وہ جمہوری اقدار جی جو ہم اوروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا وہ جمہوری اقدار مجھ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ صحیح۔ اب مثلاً ہماری یونیورسٹی میں جب بھی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کا وہ ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو اگرچہ یہ اختیار بی سی کے پاس ہے کہ وہ 3 سینئر موسٹ بندوں میں سے ایک بندے کو اپوائنٹ کر لیں، میں یہ نہیں کرتا۔ میں اس ڈپارٹمنٹ کے سارے فیکلٹی ممبرز کو بلا لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں ان 3 میں سے جو آپ کو پسند ہو اس کو بتائیں، ہم اس کو اپوائنٹ کریں گے۔ تو وہ شروع میں تو یقین نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں گے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو نام دیا ہم نے انہیں کو اپوائنٹ کیا۔ تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوری اقدار کی جب ہم باتیں کرتے ہیں مسعود صاحب، تو پھر میں آپ سے جمہوریت کی توقع رکھتا ہوں، لیکن میں خود جمہوری اقدار کو فالو نہیں کروں گا۔ پاکستان میں تو جمہوریت کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ویلیوز ہم نے اسٹوڈنٹس میں انسٹل کرنی ہے تو وہ تو اس کے لیے کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثلا میں جب یونیورسٹی میں گھومتا پھرتا ہوں تو کہیں اگر گن مجھے نظر آتا ہے میں خود اٹھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو قانون باقی لوگوں کے لیے ہے
उसी के मुताबिक मैं अपने गाड़ी भी वो पार्क हो, मेरी गाड़ी जहाँ पे और लोगों की गाड़ी नहीं जाती है वहां पे मेरी गाड़ी भी नहीं जाएगी। और सब गाड़ियों की तलाशी मेन एंट्रेंस पे होती है, हमारी गाड़ी भी रुकती है तलाशी के लिए। शुरू में वो नहीं करते थे, मैं कहता नहीं जी आप हमारी तलाशी लेंगे तो हम अंदर जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। तो हम जब जमहूरी इक़्तिदार की बातें करते हैं स्टूडेंट्स में, तो हमारा मतलब ये होता है कि जी आप पे जमहूरी इक़्तिदार लागू होंगे, लेकिन मुझसे चूंकि मैं वीसी हूं या मैं चेयरमैन हूं या मैं डीन हूं, मुझसे जमहूरी इक़्तिदार की तवक्को न रखी जाए। सही। जैसे हम आइन की बात करते हैं ना पाकिस्तान में, के आइन पाकिस्तान का एहतराम होना चाहिए, तो जो कहते हैं कि इसका एहतराम होना चाहिए वही पहले सबसे ज्यादा उसकी बेहतरी करते हैं। जी। तो अब अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जी हमने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है जी, तो क्योंकि हम व्हाइट एलिफेंट्स तो नहीं बना सकते कि यूनिवर्सिटी में हमारे व्हाइट एलिफेंट हो जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो, तो हम ये करते हैं कि जी लेट्स गो आउट टू आवर कम्युनिटी। हम तो अनफॉर्चुनेटली जरा ऐसी जगह पे हैं कि हमारे इर्द गिर्द न बंदा न बंदे दी जात है, तो हमारी इतनी कम्युनिटी नहीं है करीब, लेकिन जो भी लोग हमारे करीब हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारी होने की वजह से उनकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, हमारे होने की वजह से उनके स्कूलों पे क्या असर पड़ता है, हमारे होने की वजह से उनकी सोशल वैल्यूज पे क्या असर पड़ता है, हमारे वहां होने की वजह से उनकी डे टू डे लाइफ पे कहाँ तक इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ तक इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो जाहिर है चूंकि मैं तो इस यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, मैं तो कहूंगा कि हम वो कर रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया है, ये तो मुबालगा होगा, लेकिन जो कुछ हमारे साथ पश्तो में हम कहते हैं जो गरीबी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के लिए, बट देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन, देयर इज अ लॉट दैट वी कैन डू। लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर हम सर्वाइवल के स्ट्रगल में लगे हुए हों, जैसे कि पुख्तनख्वा में अक्सर यूनिवर्सिटीज सर्वाइवल के स्ट्रगल में लगी हुई हों, वहां पे मसूद साहब क्वालिटी, वहां पे तहकीक, ये फिर अयाशी बन जाती है। सही सही। और ये बात हमने माननी है जी कि हम तालीमी इदारों को तालीमी इदारों को वो सपोर्ट नहीं देते जो उनको चाहिए। हमने खोली तो ये तो बातें हैं पब्लिक सेक्टर में इन यूनिवर्सिटीज को खोला है जी, हमने खोला तो पब्लिक सेक्टर में है जी जी, लेकिन पब्लिक सेक्टर एजुकेशन का जो स्पिरिट है वो मुझ में हुकूमत की हैसियत से है, मुझ में रियासत की हैसियत से सिरे से है ही नहीं। तो हमने यूनिवर्सिटी असल में वो इदारे खोले हैं जहाँ पे हम कुछ जवान लड़कों लड़कियों को इकट्ठा करके उनके लिए कुछ लोगों को हायर कर लेते कि आप उनको तालीम दें। तालीम हम नहीं देते हैं, हम असल में रियाया की तलाश में होते हैं। हम हर एक लाशऊरी तौर पे एक हुक्मरान है और हमें रियाया की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब बात तो की आपने हुक्मरानी की, मुझे आपसे पूछना ये है, मैं देखता हूँ मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में तो सिंडिकेट मुझे कम मिलता है, क्राइम सिंडिकेट ज़्यादा मिलता है। वाइस चांसलर्स कहते हैं जी ब्यूरोक्रेट्स मारते हैं, वाइस चांसलर्स कभी कहते हैं जी ये जो फलां एक्ट है इसके तहत सियासतदान आगे हैं, ये हमारे लिए गलत है, तो ये है वो है फलां है। तो आप फिर अपने देखें, सिंडिकेट जो होता है वो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की, अफसर मजाज उसका वाइस चांसलर होता है, यकीनन चेयर तो वाइस चांसलर करते हैं। और हमारे यहाँ पंजाब में 2011 का जो एक्ट है उसमें प्रो चांसलर के तौर पे मिनिस्टर हायर एजुकेशन चेयर करता है। तो मुझे लोगों की बात नहीं करनी, आपका जो सिंडिकेट है आप उसे कैसे एंजॉय करते हैं और बाकियों के लिए आपके लिए क्या पैगाम है कि सिंडिकेट कैसा होना चाहिए? क्या उसमें कोई मुंतखब लेक्चरर का नुमाइंदा और उसमें कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट के और प्रोफेसर्स के नुमाइंदे इलेक्टेड भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये एक स्पेशली ये प्रोफेसर खटक से सवाल नहीं है, ये वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर जमाल खटक से सवाल है जी। मैं नासिर जमाल खटक की हैसियत से और वाइस चांसलर की हैसियत से ही जवाब दूंगा सर। अब मेरे ख्याल में सिंडिकेट में, सेनेट में, एकेडमिक काउंसिल में जितनी भी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं यूनिवर्सिटीज की, इनमें मौजूद मुंतखब शुदा असातिज़ा की तादाद दुगनी या 3 गुना होनी चाहिए। वाओ।
وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی Your outgoing calls have been temporarily restricted. Please call one. ڈاکٹر صاحب محترم، بات ہو رہی تھی سنڈیکیٹ کی، اور آپ نے فرمایا کہ 3 گنا آپ زیادہ اس میں ممبر رکھیں اگر آپ کے بس میں ہو، تو پلیز یہی سے بات شروع کیجئے۔ جو لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ اور پروفیسر منتخب ہو کر آتے ہیں، میرے خیال میں ان کی تعداد بڑھا دینی چاہیے۔ وہ کیوں بڑھا دینی چاہیے؟ اس لیے کہ میرا تو یہ خیال ہے، یقین ہے کہ ہمارے مسائل کا حل، اگر ملکی مسائل، مقامی مسائل، وہ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، ان کا حل یونیورسٹیز میں ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ان مسائل کا حل ہے، کیونکہ ساری دنیا میں اپنے مسائل کے حل کے لیے لوگ یونیورسٹیز کی طرف ہی توجہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے، تو پھر ہم یونیورسٹیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ ان کو کیوں حل نہیں کرنے دیتے ہیں اپنے مسائل کو؟ بالکل ٹھیک۔ تو یہیں سے وہ جمہوری اقدار کا بھی وہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی بیوروکریسی یا پولیٹیشنز یونیورسٹیز کے لیے ایکٹ بناتے ہیں، اور بڑی ہی آئرونک بات ہوتی ہے، وہ ایک منتخب اسمبلی کے لوگ ہوتے ہیں جو جمہوریت کی مطلب بار بار منتر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب یونیورسٹیز کے لیے فیصلہ سازی کی بات آتی ہے تو پھر وہ جمہوریت کا منتر بھول جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کریں کہ جی بھائی یہ قانون ہم نے آپ کے لیے بنا لیا، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، یہ سنبھالیں یونیورسٹی کو، ہم آپ سے تب پوچھیں گے جب آپ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ہمیں مطلب ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ میں ایک یونیورسٹی کو فزیکلی میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جی، میں اس علاقے میں بھی نہیں گیا ہوں، لیکن اس کے لیے میں قانون کر رہا ہوں، لاہور میں بیٹھ کے یا کراچی میں بیٹھ کے یا کوئٹہ میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے یا پشاور میں بیٹھ کے۔ جی، تو جو پرووربیل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور گراؤنڈ ریالٹیز کا مجھے پتہ نہیں، اور میں اس کے لیے قانون بنا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قانون کامیاب ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمالیہ کے جو مسائل ہیں وہ لاہور کے مسائل ایک ہی جیسے ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو دیر کے مسائل ہیں وہی مسائل پشاور کے ہوں گے۔ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن جب سیلری دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو کمالیہ میں تنخواہ لیتا ہے وہی تنخواہ لاہور میں بھی لینی چاہیے، جو لاہور میں لیتا ہے وہی کمالیہ میں بھی دے۔ اور میرے بھائی اور میری بہن، کیا آپ جس تنخواہ پہ لاہور میں کام کریں اسی تنخواہ پہ کمالیہ میں کام کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں تیار ہیں جی۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو یونیفارم رکھنا ہے تو وہ آئین اور قانون کے امپلیمنٹیشن کو یونیفارم رکھنا ہے۔ جو فائنینشیل بینیفٹس ہم دیتے ہیں، اگر پیرافری میں جا رہا ہوں، لاہور سے آپ مجھے کمالیہ میں بھیج رہے ہیں، حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق میری تنخواہ کم ہو رہی ہے، شرعی لحاظ سے تو زیادہ ہونی چاہیے۔ صحیح صحیح صحیح۔ کیونکہ میرے بچے اچھے اسکول، کیوں بھائی یہ تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک ہی قسم کا نوکری کر رہا ہوں، ایک ہی قسم کی میری وہ ہے پوزیشن ہے، اور آپ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجتے ہیں جو چھوٹا ہے، تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے میری ضروریات بدل گئی، قیمتی چیزوں کی کم ہو گئی، کیا ہو گیا جس کی وجہ سے میری تنخواہ کم ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے، میرا یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کر دیجئے۔ آپ کی باتیں بڑی قیمتی ہیں میرے ناظرین کے لیے، میرے قارئین کے لیے۔ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجئے کہ یہ اورکس اور یہ QEC یہ بری طرح کیوں پٹ گئے ہیں یونیورسٹیوں میں؟ وہ اس لیے کہ مثلا ہماری، جیسے میں نے پہلے کہا نا، جی، ہماری اپنی ضروریات میں سے یہ ایوالو ہو کے نہیں نکلی ہیں۔ یہ HSC نے کہا کہ جی آپ کے پاس اورک بھی ہونا چاہیے۔ اب اچھا جی اورک بنا لیں، جی اورک بنا لیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اورک کیا ہوتا ہے، بھائی جی کسی نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ایک دفتر کھولیں جس کا نام ہونا چاہیے اورک، ہم نے دفتر کھول لیا اور اس کا نام ہے اورک۔
تو ہمارے پاس جب فارم آتا ہے کہ جی آپ کے پاس اورک ہے تو ہم وہاں پہ خانے پین ریڈ پین کے ساتھ چیک مارک لگا لیتے ہیں، جی اورک ہمارے پاس ہے۔ اورک کرتا کیا ہے بھائی؟ جو بھی کچھ کرتا ہے اس سے آپ کا کیا کام ہے؟ ایک کسی نے کہا اورک ہونا چاہیے، اورک ہم نے بنا دیا ہے، ختم قصہ۔ تو اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن جو اورک اسٹینڈ کرتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہم تب کر سکیں گے کہ اگر ہم ریسرچ میں کوئی انوویشن کرتے ہیں اور اس انوویشن کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم پیٹنٹ لیں، یا ہم کیسے یہ جو ایکڈیمک کام ہم نے کیا ہے، جو ریسرچ ہم نے کیا ہے، یہ پیٹنٹ جو ہم نے بنایا ہے، یہ جو لیا ہے، اب ہم کیسے اس کو کمرشل لیول پہ لا سکتے ہیں۔ جی ایک کمپاؤنڈ جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے وہ اب کیسے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ہم بیچ سکیں تاکہ وہ اس کی وجہ سے کوئی دوائی بنا سکے۔ اگر ہم اس لیول پہ پہنچتے تو ہم دفتر بناتے اورک کا۔ ہمارے پاس تو وہ مطلب مچھر کے کاٹے کا دم نہیں ہے، لیکن اورک ہے۔ صحیح۔ اور کوالٹی انہینسمنٹ سیل کی کیا بات ہے؟ ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ ایک پرماننٹ فیکلٹی ممبر نہیں ہے، لیکن کوالٹی انہینسمنٹ سیل ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ HEC کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوالٹی انہینسمنٹ سیل ہونا اور چاہے وہاں وائس چانسلر کے علاوہ اور کوئی فل پروفیسر بھی نہ ہو۔ بالکل، اس لیے تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس چیزیں اکثر اوپر سے آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال جناب سے، جناب کی گفتگو آپ کا تیسرا سوال ہے جو آپ آخری سوال۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، آپ کا حسن بیان ہے اور آپ باتوں کو ایسا لنک کر رہے ہیں، ایسا کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ میرے بس میں ہو تو میں تو آپ کے ساتھ یا شب بیداری مناؤں یا ایک دن یوم ڈاکٹر خٹک مناؤں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ یہ باتوں سے باتیں نہیں کر رہی ہیں، اور یہ سارا آپ کا نالج ہے، آپ کی لیڈرشپ ہے، ورنہ میں نے ایسے بھی انٹرویو کیے ہیں، میں چاہتا ہوں آدھا گھنٹہ بات ہو اور بات 15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ آئی سلیوٹ یو۔ وہ بات سر جاتے جاتے یہ ہے کہ پرسوں ترسوں ہمارے ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ صاحب نے فرمایا، نام نہیں لوں گا، کہ 2002 سے 2008 تک بہت اچھا کام ہوا، سنہری دور تھا۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن، پروفیسر اور سٹوڈنٹس مسلسل زوال کا شکار ہیں۔ بس واقعتاً آخری سوال، کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو کہا گیا؟ میں اس اتفاق نہیں کرتا۔ یہ اس طرح کا بیان کارخانے کے بارے میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے جی، لیکن تعلیمی اداروں میں اگر واقعی 6 سال تک مسلسل ٹھیک کام ہو جی، تو 60 سال لگیں گے اس ٹھیک کام کو خراب ہونے میں۔ واو، صحیح۔ اگر آپ کارخانے میں کوئی پروڈکشن کر رہے ہیں، جی، 6 سال تک مسلسل آپ پروڈکشن کر رہے ہیں، گاڑی بنا رہے ہیں، پین بنا رہے ہیں، جو بھی کچھ بنا رہے ہیں، جی، اور اگر کوئی غلط مینجمنٹ آ جائے یا کہیں چیف ادھر بدل گیا یا ادھر بدل گیا، تو وہ 6 گھنٹے بھی نہیں لے گا وہ پروڈکشن کے روکنے میں یا اس پروڈکشن کے خراب ہونے میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو آخری سوال تھا، یہ کالم تھا روزنامہ جنگ میں، لاسٹ 2 ڈیز میں، میرا خیال سیٹرڈے یہ کالم تھا، اور یہ کالم تھا بانی چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ سنہری دور ختم ہو گیا۔ آپ بھی اس سے ایگری نہیں کرتے، میں بھی اس سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ تو ایولیوشن ہے، چلتی رہے گی، اسٹوڈنٹس بھی بڑے، یونیورسٹیاں بھی بڑی، پروفیسر بھی بڑے، روزگار بھی بڑے، جس طرح کے ہم ہیں، جس طرح کا ہمارا کلچر ہے، ریسرچ بھی بڑی۔ میں پروفیسر ڈاکٹر آصف جمال خٹک صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ آپ کا